ابھی یہ جمعے کا دن ہے، یہاں پر نماز ادا کی ہے اور مولوی صاحب نے اپنی مقامی زبان میں کوئی آدھا گھنٹہ سپیچ کی ہے۔ اس آدھا گھنٹہ سپیچ میں مجھے ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آیا۔ مقامی زبان تھی، چونکہ ایون کہ یہ ازبک زبان بھی نہیں ہے، یہ ان کی ایک مقامی زبان ہے جس میں یعنی مثلاً مثال چھوٹے چھوٹے لفظ شاید سمجھ آئے ہوتے ہیں، ایک لفظ سمجھ نہیں سکا، لیکن مسجد کے اندر موجود تھا، یہ معلوم تھا یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے، اللہ اور اس کے نبی کی بات ہو رہی ہے، مرنے کی بات ہو رہی ہے، قیامت کی بات ہو رہی ہے اور شاید جنت کا تذکرہ ہو رہا ہوگا۔ تو مجھے بالکل ایسے ہی ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک نوجوان جو ہے وہ ایک عالم دین کے پاس گیا اور اس نے جا کر ان سے کہا کہ حضور مجھے کوئی نصیحت کیجیے، گناہوں سے تائب ہو جاؤں، نیکی کی طرف آ جاؤں، تو کچھ ایسا مجھے نصیحت کیجیے۔ انہوں نے کہا میں تمہیں نوجوان کیا نصیحت کر سکتا ہوں، تمہیں یہ تو معلوم ہے نا کہ تم نے مر جانا ہے۔ اس نے کہا جی حضور مجھے پتہ ہے، یہ بھی پتہ ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے حضور، یہ بھی پتہ ہے۔ انہوں نے کہا پھر تم ایسا کرنا کہ جب اسرائیل تیری جان نکالنے کے لیے آئے اور تم اس سے مرنے سے انکار کر دینا، کہنا کہ میں نے نہیں مرنا ابھی۔ تو اس نے کہا حضور ایسے وہ میری بات تھوڑی مانے گا، اگر وہ آ ہی گیا تو مجھے لے کر ہی جائے گا۔ انہوں نے کہا اچھا پھر ٹھیک ہے، جب تجھے غسل دینے لگیں اور تجھے کفن پہنا دیں اور تمہیں قبر کی طرف لے کر جائیں تو تم اٹھ کے بھاگ جانا، تم کہنا میں نے قبر میں نہیں جانا۔ اور اس نے کہا حضور جب میں مر ہی چکا ہوں گا تو پھر قبر میں جانے سے مجھے کون روک سکتا ہے، حضور وہ لے کر ہی جائیں گے، قبر میں دفن کر کے ہی مجھے آئیں گے۔ کہا اچھا تو پھر تم ایسا کرنا کہ جب فرشتے آئیں اور قبر میں آ کے تیرا حساب لینے لگیں تو تم انہیں اکڑ جانا، کہنا میں نے کوئی حساب سوب نہیں دینا۔ انہوں نے کہا حضور وہاں میرا بس ہی نہیں چلے گا، وہ تو حساب لے کر ہی جائیں گے۔ کہا اچھا تمہیں یہ بھی معلوم ہے؟ کہا اچھا پھر جب قبر سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں اٹھائے اور تیری نیکیاں اور گناہ جو ہیں ان کو اعتدال کے تولا جائے، اور اگر تمہاری نیکیاں کم ہوں اور گناہ زیادہ ہوں اور اللہ تمہیں حکم کر دے کہ تم جہنم میں جاؤ تو تم وہاں سے بھاگ جانا، فرشتوں سے کہنا میں نے جہنم میں نہیں جانا۔ انہوں نے کہا حضور وہاں میرا کیا بس چلے گا، اگر انہوں نے طے کر ہی لیا کہ مجھے جہنم میں جانا ہے تو مجھے جہنم میں جانے سے میں کبھی بھی فرار حاصل نہیں کر سکتا۔ حیران ہوئے، کہا اچھا تمہیں یہ بھی معلوم ہے؟ انہوں نے کہا برخوردار جب تمہیں اتنا کچھ معلوم ہے تو میں تمہیں کیا نصیحت کر سکتا ہوں۔ دراصل آج اس مسجد میں بیٹھ کر جو میں نے جمعہ اور 25 منٹ کی مقامی گفتگو سنی ہے، اس مسجد کے میں بیٹھ کے وہ مقامی گفتگو، مقامی زبان میں ہونے والی گفتگو کی شاید مجھے ضرورت نہیں تھی، کہ مجھے پتہ مر جانا ہے، مجھے پتہ مرنے کے بعد جو ہے وہ قبر میں منتقل ہونا ہے، مجھے معلوم ہے فرشتے میرا حساب لینے آئیں گے، مجھے پتہ ہے کہ مرنے کے بعد مجھے اٹھنا ہے، مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اگر میرے گناہ زیادہ ہوئے، نیکیاں کم ہوئی تو مجھے جہنم میں چلے جانا۔ تو میرے خیال میں بعض دفعہ تقریروں کی ضرورت نہیں ہوتی، بعض دفعہ مضمون لکھنے یا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا دستک کی ضرورت ہوتی ہے، تذکیر کی ضرورت ہوتی ہے، یاد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یاد رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ میں کون ہوں اور مجھے کہاں جانا ہے۔ اور یہ آدھے گھنٹے کی سپیچ میرے لیے ایک دستک کا باعث بنی ہے۔ مجھے جہنم کی آواز آتی تھی ان کی گفتگو میں، مجھے قبر کی آواز آتی تھی، اس طرح کے جملے سننے کو ملتے تھے، لیکن مجھے یقین سارا میرے اندر موجود تھا، مجھے پتا تھا مجھے مرنا ہے، مجھے پتا تھا والباسی بعد الموت، تو لہٰذا بعض دفعہ